احسان فراموشی کا انجام۔ تمام ناظرین کو اسلامک اسٹوڈیو کے چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہماری کہانی مکار وزیر اور کم عقل بادشاہ کے بارے میں ہے۔ کیا ہوا جب ایک مکار وزیر کی وجہ سے کانوں کے کچے بادشاہ کو ایک قابل اور دانا حکیم کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑا۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ مطلب کہ اس دنیا میں بہت قسم کے احسان فراموش اور احسان ناآشناس لوگ موجود ہیں۔ ہم کسی سے دھوکہ کھانے کے بعد اس کو احسان فراموش ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسے اپنا دوست سمجھ کر اس پر مہربان ہوتے ہیں، اس پر احسان کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ شخص اپنے مطلب کی آڑ میں ہماری ہر نیکی کو فراموش کرتا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو احسان ناآشناس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت سے احسانات کا ڈھیر اپنے سامنے لگا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی احسان ناآشنائی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہوا حکیم دہقان کے ساتھ، جس کو اپنے ہی احسانوں کے بدلے اپنا سر کٹوانا پڑا۔ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک عظیم الشان سلطنت دوام پر ایک نیک سیرت بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ نہایت خوشگو، جوان اور بہادر تھا۔ اللہ پاک نے اس کو بے حد حسن و جمال سے نوازا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت کے ساتھ ساتھ اس کی بہادری کے چرچے بھی دور دور تک تھے۔ بادشاہ کو یہ سلطنت وراثت میں ملی تھی، لیکن اس کے بادشاہ بننے کے بعد بہت جلد اس کے ماں باپ چل بسے تھے۔ بادشاہ غیر شادی شدہ تھا، نہ اس کا کوئی بھائی تھا نہ بہن، لہٰذا اس عظیم الشان سلطنت کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ وزیر بادشاہ کو جو بھی مشورہ دیتا، بادشاہ اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیتا، پھر چاہے اس کے مشورے کا رد عمل جو بھی آتا۔ لیکن بادشاہ کو وزیر کے سامنے کوئی بھی شخص اور کوئی بھی بات اچھی نہ لگتی۔ اب ذرا وزیر خاص کا تذکرہ بھی کر لیں۔ وزیر کیا تھا؟ ایک شیطان تھا، یا یوں کہہ لیں بادشاہ نے موت کی صورت میں اپنا معاون بنایا ہوا تھا۔ وزیر کی نظر بادشاہ کی سلطنت پر تھی، کیونکہ بادشاہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی اولاد تھی اور نہ کوئی سگا بادشاہ کی اس دنیا میں موجود تھا۔ اور اب اگر ایسے میں بادشاہ کی موت ہو جاتی تو یقیناً بادشاہ کی سلطنت اس کے من پسند وزیر کو ہی ملتی۔ اسی لیے وزیر چاہتا تھا کہ بادشاہ کو قتل کر کے وہ خود سلطنت پر راج کرے۔ وزیر کی حکمت کے پیچھے بادشاہ کو مروانے کی کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوتی۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بادشاہ کے خلاف جال بنتا رہتا، سازش کرتا رہتا۔ البتہ وہ آج تک اپنی کسی بھی سازش میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اس نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی اور کوشش نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن اس نے شاہی حکیموں کو، جو کہ بادشاہ کی موت کے کھیل میں اس کے برابر کے شریک تھے، ان سے ایک ایسا زہر تیار کروایا جو بادشاہ کو کھلا تو دیا جائے تو اس سے کسی کو بھی بادشاہ کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکے گی۔ یہ زہر اس کے شیطان صفت حکیموں نے تیار کیا تھا، لیکن افسوس، جیسا وہ خود نااہل تھا ویسے ہی اس کے حکیم تھے۔ بادشاہ کو دوپہر کے کھانے میں اس نے وہ زہر ملا دیا۔ فوری طور پر بادشاہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ زہر نے اس پر کوئی اثر نہ کیا، لیکن بادشاہ کو شدید نیند آنے لگی اور بادشاہ سو گیا، اور ادھر وزیر یہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ موت کی نیند سو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ دیر شام تک سونے کے بعد جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ بادشاہ کی صورت اتنی بھیانک ہو چکی تھی کہ کوئی اس کی شکل نہ پہچان سکا۔ اس کے چہرے اور جسم اور جلد پر چھالوں سے ایسے بھر گئی جیسے آگ میں جھلس گیا ہو، اور یہ اس کے زہر کا اثر کا نتیجہ تھا جو بادشاہ کو کھانے میں ملا کر دیا گیا تھا۔ اب اس سے بادشاہ کی موت تو نہ ہوئی، لیکن اس کا اثر اس کی جلد کو بدترین بنا گیا۔ جب اس بات کی خبر وزیر کو پہنچی تو وہ دوڑتا ہوا وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے ساتھ اس کے شدید غم میں مبتلا ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔
بادشاہ اپنے حسن و جمال کے بگڑ جانے پر شدید افسردہ تھا۔ وزیر نے موقع کو غنیمت جانا اور فوراً بادشاہ سے کہا کہ میں شاہی حکیموں کی مدد سے آپ کو اس بیماری سے صحت یاب کروا دوں گا، اور اس نے اپنے نکمے حکیموں کی مدد سے بادشاہ کا علاج شروع کروا دیا۔ اسی دوران اس نے بادشاہ کو کئی دفعہ قتل کروانے کی بھی کوشش جاری رکھی، لیکن نہ تو بادشاہ کا علاج ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ قتل ہو پا رہا تھا۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں شاہی حکیموں اور وزیر کو بلایا۔ بادشاہ نہایت غصے میں تھا۔ دربار میں موجود قاضی نے سب کے سامنے فیصلہ سنایا۔ شاہی قانون کے مطابق اگر حکیم بادشاہ کا علاج کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس حکیم کا اور اس کے لانے والے کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور قاضی نے فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ تمام حکیموں کا سر قلم کر دیا جائے اور ان کو لانے والے وزیر کا بھی۔ وہ تینوں رحم کی درخواست کرنے لگے، لیکن بادشاہ نے کہا قانون کسی کے لیے نہیں بدل سکتا۔ اسی دوران ایک اعلان ہوتا ہے کہ حکیم دوبان بادشاہ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اعلان سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حکیم دوبان بادشاہ کے حکم سے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں ایک حکیم ہوں اور حکمت سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں اپنے علم پر عبور رکھتا ہوں اور اللہ پاک کے حکم سے یہاں پر آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ کو حکیم دوبان کی باتیں سن کر عجیب سا اطمینان ہوا، لیکن بادشاہ نے حکیم کو ناکامی کی صورت میں شاہی قانون کے متعلق بھی آگاہ کر دیا۔ حکیم دوبان نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کی بیماری کے متعلق مکمل طور پر علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ دوبارہ اپنے شاہی حکیموں اور وزیر کی طرف متوجہ ہوا، لیکن دوبان کی سفارش پر بادشاہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حکیم دوبان نے بادشاہ سے 24 ہفتوں میں علاج کا وعدہ کیا۔ جلد ہی بادشاہ کا علاج شروع ہو گیا، اور جوں وقت گزرتا گیا حکیم دوبان کی ادویات نے اثر کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر 6 ماہ کے علاج کے بعد بادشاہ کی جلد پہلے کی طرح صاف اور تندرست ہو گئی۔ بادشاہ حکیم دوبان سے نہایت متاثر ہوا اور اسے اپنی قیمتی پوشاک اور تحائف سے نوازا، اور دربار میں اس کو اپنے خاص ساتھیوں میں شمار کر لیا اور شاہی حکیم کا خطاب دیا۔ حکیم دوبان کی یہ برتری وزیر کو کھٹکنے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ دیکھ کر موقع بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ بادشاہ وزیر کی اس حرکت پر نہایت نالاں ہوا اور اس کو حکیم کے بارے میں اس طرح کی قیاس آرائیوں سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن وزیر تو تھا ہی احسان فراموش اور نا آشناس۔ وہی بات سمجھ ہی نہیں سکا کہ حکیم دوبان تو وہی ہے جس نے اس کی زندگی بچائی ہے، اور آج اگر وہ زندہ ہے تو صرف حکیم دوبان کی وجہ سے۔ چند روز بعد حکیم دوبان نے بادشاہ سے بڑے دربار میں کہا، بادشاہ سلامت، حکمت میرا پیشہ ہے اور مریضوں کا علاج کرنا میرے پر فرض ہے۔ میں تو آپ کے مرض کا علاج کرنے آیا تھا، لیکن آپ نے جو مجھے عزت بخشی ہے اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسا شربت تحفے میں دوں گا جس کو پینے کے بعد انسان پوری عمر نہ تو بوڑھا ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ وہ تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، اس کی ہڈیاں یا دانت کبھی کمزور نہیں ہوں گے، اس کا جسم ہمیشہ تندرست و توانا رہے گا۔ اس انمول شربت کے حقدار صرف آپ ہیں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بے صبری سے حکیم دوبان کے نسخے کا انتظار کرنے لگا، اور حکیم صاحب بھی دن رات اس نسخے کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر وزیر حکیم کے اس نسخے کو خراب اور تباہ کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس بار وہ کامیاب ہو ہی گیا۔ بالآخر
نسخہ تیار ہو گیا۔ حکیم نے اگلے روز بادشاہ کو وہی نسخہ پیش کرنے کا اعلان کر دیا، اور اسی رات اس شیطانی وزیر نے حکیم دوبان کے نسخے میں زہر ملا دیا۔ اگلے دن حکیم دوبان کا محل میں شاندار استقبال کیا گیا۔ حکیم نے بادشاہ کو ایک گلاس میں شربت ڈال کر پیش کیا، لیکن ایک دم وزیر نے وہ گلاس بادشاہ کے ہاتھ سے دھکا دے کر گرا دیا۔ بادشاہ کو سخت غصہ آنے لگا، لیکن وزیر نے کہا، حضور، اس شربت میں زہر ملا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو آگاہ کیا ہوا تھا کہ حکیم دوبان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ نے میری ایک بات نہ مانی۔ بادشاہ کہنے لگا، میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہاری زندگی بخش دی صرف حکیم دوبان کے کہنے پر، لیکن تم نے پھر بھی اس کے ساتھ احسان فراموشی کی۔ میں اسی وقت حکم دیتا ہوں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو مجھے بتا دو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اپنا الزام ثابت کرنے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آخری خواہش مان لی۔ وزیر نے دربار میں موجود خادموں میں سے ایک خادم کو بلایا اور اس کو شربت کے لیے کہا، پینے کے لیے کہا۔ اس غلام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شربت پیا اور اس کو پیتے ہی مر گیا۔ بادشاہ، جو تھا ہی کانوں کا کچا، یہ تحقیق کیے بغیر کہ زہر شربت میں کیسے آیا، حکیم کی ایک نہ سنی اور اس کا سر قلم کروا دیا۔ حکیم نے بادشاہ کو اپنے احسانات یاد دلوائے، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی اور اس کو فوری قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ جب وزیر کے ساتھ بیٹھا تھا تو وزیر نے وہی شربت میں زہر ملا دیا، اور جب بادشاہ نے وہ شربت پیا اور بادشاہ کی جب حالت خراب ہونے لگی تو اس نے وزیر کو مدد کے لیے بلایا۔ تو وزیر ہنسنے لگا اور کہا، میں نے ہی شربت میں زہر ملایا تھا، اور اس سے پہلے تمہیں قتل کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے میرا ہی ہاتھ تھا۔ بادشاہ یہ سن کر نہایت حیران ہوا اور افسوس سے کہا، یہ میری ہی کم عقلی ہے کہ مجھے پہلے تحقیق کروا لینی چاہیے تھی۔ میں نے تمہاری بات مانی اور میری وجہ سے ایک قابل اور ایماندار انسان دنیا سے چلا گیا۔ وزیر ابھی ہنسنے میں ہی مصروف تھا کہ بادشاہ نے تلوار کے ایک وار سے ہی وزیر کو قتل کر دیا، اور اس طرح سلطنت کے 3 عظیم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ اور وزیر دونوں ہی احسان ناآشناس تھے، دونوں نے عظیم حکیم دوبان کی بات نہ مانی اور اپنی اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور وزیر جو اگر اپنی ان صلاحیتوں کو نیک کام میں استعمال کرتا تو آج معاملات کچھ اور ہوتے۔